کیونکہ مضمون ہمارا محمد ہے، تو محمد اس میں مبارک ہے سرکار دو جہاں محمد۔ محمد کی میم پر شاید آج بات ہو سکے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ محمد میم کے مولا علی فرما رہے ہیں، سناؤں یا نہیں؟ مولا علی میم کے دو معنی فرما رہے ہیں۔ فالمیم ملک اللہ الذی لا یزول۔ میم مولا علی، میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ محمد کے میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے۔ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے، اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے۔ جس نبی کے نام کا پہلا حرف اللہ کی مملکت سمجھائے، اس نبی کی ذات اللہ کی قدرت کیسے بتائے گی؟ جی سنگین، یہ سنگین بحثیں ہیں بھائی، رواں نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں 10 جگہ پڑھ چکا ہوں تو آج آپ کے یہاں ہمارے بڑے تیزی سے پڑھ جاؤں گا۔ یہ محنت کی ہے، سجایا ہے، ترتیب دیا ہے۔ تو ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات تو لائیے، کوئی تحقیق تو کی جائے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ فمیم ملک اللہ الذی لا یزول، اللہ کا وہ ملک جسے زوال نہیں ہے۔ پہلا معنی میم کا۔ دوسرا معنی میرے مولا فرما رہے ہیں وَدَوَامُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْنَى۔ میم کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ایسا دوام ہے کہ جسے کوئی فنا نہیں ہے۔ پس میم کے دو معنی ہوئے مملکت الہیہ اور دیمومت الہیہ، اللہ کا ہمیشہ رہنا، جی لا یفنا، اللہ کا وجود فنا نہیں ہوگا، اور اللہ کی مملکت، اس مملکت اور اس اللہ کے وجود کی بقا، دیمومیت، بقا، لا یفنا کہ جہاں فنا نہیں ہے، اس کا اظہار کیسے ہوگا، وہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ جس کے نام کا پہلا حرف اس کی مملکت کا پتہ بتائے۔ تو جب میم سے مراد مملکت الہیہ ہے تو مجھے بتایا جائے کہ مملکت الہیہ سن عام الفیل میں شروع ہوئی، مملکت الہیہ کا اظہار 30 عام الفیل میں ہوا، یا مملکت الہیہ اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے؟ بھئی سنگین بات ہے، اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے۔ جب مملکت الہیہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے، تو نبی کا نام نامی، اس کا ایک حرف اس کے ازلی ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ تو کم سے کم اس محمد کو تم عام الفیل میں تو تلاش نہ کرو۔ تمہارے ہمارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ کنتُ نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ میں نبی تھا کب سے تھے یہ وہ جانے یا ان کا اللہ جانے۔ ان کا مملکت کے ساتھ ہونا، مملکت الہیہ اور بقائے الہیہ جس کے نام سے ثابت ہوتا، کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ودوام اللہ الذی لا یفنا، اور نبی کے نام کا حرف میم اللہ کے دائمی ہونے کو، دیمومیت الہی کو پہنچانا ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ، باقی رہے گا اللہ کا چہرہ۔
باقی رہے گی اللہ کی شناخت۔ اللہ نہیں ختم ہونے والا، اللہ نہیں گم ہونے والا، اللہ مٹنے والا نہیں ہے۔ سب ختم ہو جائے گا مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ۔ چہرے عددوں پر بات کر رہا ہوں تو چہرے کے عدد بھی ڈھونڈ لیجئے تو 14 ہی نکلیں گے۔ باقی رہے گا اللہ کا چہرہ۔ جب سب ختم ہو جائے گا، جب سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، تو زمین اتنے جھٹکے لے رہی ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ ساری عمارتیں اور یہ سب چیزیں، قیامت کا منظر، یہ سب گر گئی ہوں گی۔ تو وقال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین جھٹکے کھائے گی اور اپنے اندر کی ساری چیزوں کو اگلے گی، باہر نکال کے پھینک دے گی، جب یہ کیفیت ہوگی تو وقال الانسان ما لها، تو ایک انسان ہوگا جو اسے پیار کر کر کے کہہ رہا ہوگا تجھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ وہ ایک انسان کون ہوگا؟ جب سارے انسان تباہی اور بربادی اور قیامت کے زد میں ہوں گے تو وہ کون مطمئن انسان ہوگا؟ وہ کون مطمئن انسان ہوگا؟ میں عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ صاحب نفس مطمئنہ کا باپ ہوگا۔ وہ زمین کو ہاتھ لگا کے کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے، جیسے کسی کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے، اس انداز سے وہ کہہ رہا ہوگا کہ تجھے کیا ہو رہا ہے، ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے، اور پھر زمین بتائے گی کہ حکم الہی ہے، اور تو اطمینان، وہ کیفیت۔ قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، لا یتکلمون، خبردار کوئی بول نہیں پائے گا وہاں، مجال ہے کہ کوئی بولے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ ایک جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ وہ ایک کون ہے کہ جسے بولنے کی رحمان اجازت دے گا؟ یہ وہی ہے جسے ہم دنیا میں وجہ اللہ کہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی شناخت کہتے ہیں۔ اچھا، اور ذرا اپنی بات کو واضح اور روشن اور مضبوط بناؤں۔ دیکھیے، قیامت میں اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج اللہ جو واحد اور قہار ہے اس کا دن ہے۔ ہمارے استاد جناب علامہ روشن علی نجفی اللہ مقامہ، کچھ ان سے چیزیں سیکھی تھیں، وہ اس مرحلے پر فرماتے تھے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ خود سوال کیا جائے اور خود جواب دیا جائے۔ اللہ خود سے کہے گا اور خود ہی جواب دے گا، کس کا دن ہے؟ خود کہے گا تیرا دن ہے۔ کمال اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کسی وجہ اللہ کو باقی رکھے جو وہاں قیامت کے میدان میں کہے کہ للہ الواحد القہار، اور للہ الواحد القہار کہہ کر وہ یہ بتائے گا کہ وہ خود اللہ نہیں ہے، لہذا فضائل کے باب میں کہیں بہہ نہ جاؤ۔ تو اب وہ جو زوال پذیر نہیں ہے، وہ جو باقی رہنے والا ہے، جسے فنا نہیں ہے، وہ ذات نبی مکرم کے نام سے ثابت ہو رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے۔ جو اللہ کی مملکت کا پتہ بتائے، جو اللہ کی، پروفیسر صاحب، جو اللہ کی دیمومیت اور بقا کا پتہ بتائے، وہ خود کیسے فنا ہو جائے، وہ خود کیسے مٹ جائے، وہ سن 11 ہجری میں کیسے ہم سے رخصت ہو گیا، کیسے امت نے ان کا جنازہ دیکھ لیا، کیسے انہیں قبر کے حوالے کر دیا، وہ کیا منظر تھا۔ یہی تو حسن ذات مصطفیٰ ہے کہ ہم ان کی رحلت کے بھی قائل ہیں اور ان کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ واقعہ رحلت بھی ہوا ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اور حیات محمد کے بھی قائل ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ یہ دونوں باتیں ایسے جمع ہوں گی کہ یہ ذات مخلوط ہے، یہ ذات مرتب ہوا ہے دو چیزوں سے، ایک نور الہی اور ایک تقاضۂ بشری۔ نور الہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مٹنے نہ پائے، جانے نہ پائے، ہمارے درمیان رہے، اور بشری تقاضا یہ ہے کہ ان کی رحلت ہو، وہ اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما جائیں،
لیکن ہمارا عقیدہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ نبی قبر اطہر کے اندر ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ قبر اطہر کے اندر سرکار زندہ ہیں، عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کی صورت میں جلوہ فرما لیتے ہیں۔ عین یا صاد یہ علیحدہ علیحدہ، جب علیحدہ علیحدہ ہیں تو ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ معنی ہیں، اور جب سب کے علیحدہ علیحدہ معنی ہیں تو پھر وہ حروف ہی ہیں جو کبھی علی میں آئے ہیں، کبھی حسن میں آئے ہیں، کبھی حسین میں آئے ہیں، کبھی محمد میں آئے ہیں۔ اچھا، یہاں محمد میں میم 3 مرتبہ آیا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ تو تینوں مرتبہ ایک ہی معنی کی تکرار تحصیل حاصل کہلائے گی اور خلاف فصاحت کہلائے گی۔ تو تینوں کے تینوں میم کے معنی علیحدہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ بات اور روشن ہو جائے تو اس طرح ہوگی کہ ہر سورے کی بسم اللہ علیحدہ ہے۔ اگر بسم اللہ کے ایک ہی معنی ہے تو پھر ایک ہی بسم اللہ قرآن کی آغاز میں لکھ دی گئی ہوتی اور کہا جاتا کہ وہ لکھ دی گئی ہے، اور اس بسم اللہ کو ہر سورے کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ لیکن ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کو آیت کے طور پر علیحدہ لکھنا بتا رہا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی بسم اللہ علیحدہ ہے، سورہ الحمد کی بسم اللہ علیحدہ ہے،